अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ़ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज बच्चों को भी छुट्टी है, जुमा हफ्ता और इतवार की। तो सही तंग कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अल्लाह इनकी लंबी ज़िंदगी करे। और अच्छा औलाद फर्मा बरदार हो तो 15 बच्चे भी कम लगते हैं। और अगर औलाद की नाफरमानी बदतमीज़ी से आनी पड़े तो एक बच्चा भी ज़्यादा लगता है। तो औलाद अफीसर भी बन जाए ना, लेकिन वालदैन के साथ बदतमीज़ी करे, उनकी दुनियावी तालीम और ओहदा किसी काम का नहीं। अल्लाह ताला के नबियों ने भी औलाद के नेक साले होने की तवील तवील दुआएं की हैं। तो हमें भी दुआ मांगनी है और बार बार मांगनी है कि ऐ मेरे मेहरबान अल्लाह, हमारी औलाद को इल्म और अक़ल अता फ़रमा और शिरक से बचाना। हमारी औलाद को खैर कसीर अता फ़रमा। जिसको अल्लाह ताला की तरफ से अक़ल मिल जाए ना, तो इसकी दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी कामयाब। तो दरूद इब्राहीम जो हर नमाज में पढ़ते हैं, इसको समझ कर पढ़ें। जब हम अल्लाह ताला के दो प्यारे नबियों की औलाद पर सलामती की दुआएं करेंगे और अल्लाह ताला की हम्द व सना करेंगे, तो रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलाद को कैसे निकम्मा छोड़ देंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हमारे बच्चों पर भी रब की रहमत बरसेगी। और जितना हो सके दरूद पाक का विर्द किया करें, और ख़ास तौर पर जुम्मा के दिन। तो अल्लाह ताला हम सब को अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो अल्लाह ताला हमेशा इन्हें आने वाले वक्तों में भी इनमें इत्फ़ाक़ और सलूक पैदा करे, और हमेशा ये ऐसे इत्फ़ाक़ से रहें और इकट्ठे रहें। तो कभी कभी बहुत दिल को कुछ होता है जब ये इकट्ठे सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं या स्कूल जा रहे होते हैं। तो कभी कभी सोच के दिल को इतनी तकलीफ़ होती है कि बड़े हो के पता नहीं ये क्या करेंगे। जो हालात आजकल के चल रहे हैं, पता नहीं ये अल्लाह माफ़ करे, आजकल बस ये रिवाज है और ये आम हो गया है कि घर के मसले मसाइल में ना भाई भी कई कई साल आपस में ना बोलना छोड़ देते हैं। तो मुझे ये सोच के ना अभी से इतनी तकलीफ़ होती है, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह इन्हें हमेशा सलामत रखना और इन्हें हमेशा इत्फ़ाक़ से रखना। ये आपस में हमेशा ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहें। क्योंकि हम अपने आसपास भी देख रहे हैं ना कि जब घरेलू झगड़े हद से बढ़ जाए ना, तो बाज़ औक़ात तो बेहतर यही होता है कि रिहाइश अलग कर दी जाए, मगर रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा दुख होता है। तो अक्सर भाइयों के दरमियान इख्तलाफात की जड़ें इनकी बीवियों के दरमियान नाचाकी होती है, जो छोटी छोटी बातें बढ़ते बढ़ते बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती हैं, यहाँ तक कि अपने ही एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हालात काबू से बाहर हो जाएं तो घर अलग कर लो, मगर दिलों में दूरी ना आने दो। तो दीवारें सिर्फ़ जगहों को तकसीम करती हैं, रिश्तों को नहीं। तो भाइयों को चाहिए कि एक दूसरे से जुड़े रहें, खुशी और गम में साथ खड़े रहें। तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ तो मैं और मेरा की सोच से ही शुरू होती हैं। तो जहाँ हम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो बीवियों के दरमियान समझ बूझ पैदा करना मर्द की ही ज़िम्मेदारी होती है। अगर वो इंसाफ, सब्र और हिकमत से काम ले तो हालात यहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं। तो याद रखना चाहिए कि लैदगी आखिरी हल है, पहला नहीं। तो बीवियाँ भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो भी आप लेके आए हैं, उनका भी आप पे पूरा पूरा हक़ है। मगर भाई का रिश्ता भी अल्लाह की ख़ास नेमत है। तो आने वाली नस्लें भी यही देखती हैं कि ख़ानदान में मोहब्बत कितनी है और दुश्मनी कितनी है। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला सब में इत्फ़ाक़ पैदा करे और किसी को भी कभी ऐसे दिन देखने ना पड़े। तो आज मैंने आप सबसे एक बात शेयर करनी थी कि हम अक्सर औरतों को मज़लूम तो दिखाते हैं कि औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कभी कभी मर्द भी जुल्म का शिकार होते हैं। ये ज़्यादती मर्दों के साथ भी हो रही होती है, लेकिन हमारा माशरा औरत को ज़्यादा मज़लूम दिखाता है और वो मज़लूम बन भी जाती है।
تو کبھی کبھی مرد جو ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ بھی نا زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نا اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ مجھے نا ایک بھائی نے نا اپنا مطلب میری ویڈیو دیکھ کے نا تو انہوں نے واٹس ایپ پہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ ہمیشہ عورتوں کے بارے میں تو بات کرتی ہیں، لیکن کبھی ہمارے مردوں کے بارے میں کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو میں یہ جو آپ سے ان کی سٹوری ان کی اجازت سے ہی شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہ میں کوئی اپنی طرف سے یا کوئی بناوٹی نہیں ہے، یہ انہی کی زبانی ہے۔ تو مجھے بھی لگا کہ مجھے نا زندگی کے یہ تلخ پہلو بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنے چاہیے، کیونکہ شریف مرد کبھی گھر کی زیادتیوں کو بیان نہیں کرتے، مگر کبھی کسی کو سنا ہے کہ دل پہ رکھا بوجھ ضرور ہلکا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میری ماں کو کماؤ بہو لانے کا بہت شوق تھا، اگرچہ میں خود ایک بینکر ہوں، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہو ان کی بیٹی کی طرح پڑھی لکھی خود مختار بھی ہو۔ خیر وہ اپنی پسند کا رشتہ ڈھونڈ لائیں۔ تو میری بیوی ایک ہائر سیکنڈری اسکول میں ٹیچر تھی، تو شادی ہو گئی اور میری شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں۔ 9 سالوں میں نے اپنے گھر میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، لیکن میں نے ہر معاملے میں اپنی بیوی کا ساتھ دیا ہے۔ تو نوکری پیشہ ہونے کے باوجود بھی میں نے مختلف تقریبات پر عیدوں پر اسے اس کی ضروریات کے جوڑے لے کر دیے ہیں، تحفتاً بھی دیے ہیں، لیکن نہ اس سے اس کی تنخواہ پوچھی اور نہ اس سے تقاضا کیا کہ وہ گھر میں کسی بھی قسم کا فائنینشیل ساتھ دے۔ نہ میرے والدین نے یہ تقاضا کیا، وہ بس یہ چاہتے تھے کہ ایسی لڑکی گھر میں آئے جسے کم از کم اپنی دیگر خواہشات کے لیے ماں باپ یا شوہر کو نہ دیکھنا پڑے۔ تو اور انہیں کوئی ان سے نہ سروکار نہیں تھا کہ انہوں نے اس کی کوئی تنخواہ کے پیسے لینے تھے، یا ایسا کوئی بھی لالچ نہیں تھا۔ تو وہ اپنی ضرورت کی اکثر چیزیں خود ہی لیتی تھی، تو میں نے کبھی اس سے 1 روپے کا تقاضا بھی نہیں کیا، اور وہ اکثر اپنے ماں باپ کو پیسے بھیجتی رہتی ہے اور اپنے بھائیوں کو اور بھتیجوں اور بہنوں کو قیمتی تحائف بھی دیتی ہے، اور مجھے اس پر اعتراض بھی نہیں تھا۔ مگر ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے۔ تو ویسے تو سب کچھ نارمل ہے، لیکن یہ دکھ میرے اندر پل رہا ہے۔ 1.5 سال پہلے والد صاحب کو کینسر کی بیماری تشخیص ہوئی، تو 3 اسٹیج تھی، لیکن ڈاکٹروں نے امید دلائی کہ اچھا علاج ہوگا تو بچ جائیں گے۔ تو میرے پاس جو کچھ بھی پیسہ تھا میں نے ان کے ٹریٹمنٹ میں لگانا شروع کر دیا، جہاں ہو سکتا جتنا ہو سکا کرتا رہا۔ تو علاج پر خرچہ میری توقع سے کہیں زیادہ ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ گھر بھی چلانا تھا، تو میں نے بینک سے لون لے لیا۔ اور اسی دوران میں نے اپنی بیگم سے بس اتنی ریکویسٹ کی کہ جب تک والد صاحب کا علاج چل رہا ہے نا، تو پلیز آپ ایسا کرو کہ گھر کی گروسری میں یا بچوں کی فیس میں تھوڑا سا میرا نا ہاتھ بٹا دیا کرو۔ تو جس پر انہوں نے مجھے صاف جواب دیا کہ گھر بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے والدین کا علاج بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہے، اور جو میں اپنے لیے کرتی ہوں نا وہ بھی میرا احسان سمجھو۔ تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا۔ خیر میں خاموش ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو میں نے قرضہ لیا اور اپنے والد صاحب کا علاج کرایا، جو ابھی بھی چل رہا ہے، اور ماہانہ دوا ان کی 60 سے 70 ہزار ہے میں اب بھی آتی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنی مسز سے خرچے کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کی۔ تو 5.5 لاکھ روپے میں نے قرض لیا تھا، جو اب میں قسطوں میں ادا کروں گا۔ تو کل رات آپ کی ویڈیو دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ ایک تو شوقیہ یا محبت سے گھر پر خرچ کرنا ہوتا ہے، تو ایک نہایت ایمرجنسی اور مجبوری میں ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ گھر کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، بہت سی بیگمات گھر چلانے کے لیے سلائی مشین بھی رکھ لیتی ہیں، لیکن کچھ بدقسمت میری طرح بھی ہوتے ہیں جن کی بیوی ایک اچھے اسکیل پر ملازمت کرنے کے باوجود بھی 1 روپیہ گھر کی بہبود کے لیے خرچ کرنا گوارا نہیں کرتی۔ تو گھر میں سب کچھ نارمل ہے، مگر میرے اندر اب نہ وہ محبت رہی ہے اور نہ وہ پہلے والی عزت رہی ہے۔ تو میرے اندر ایسے جیسے کچھ مر گیا ہے۔ تو وہ بھائی بتا رہے تھے کہ بات پیسے کی نہیں ہے، عورت کو ہمیشہ وفا کی دیوی دکھایا گیا ہے،
مگر یہ دیوی ہر گھر میں نہیں ہوتی۔ تو میں نے یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو بات ہے نا، اس لیے پبلک کی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہمیشہ مرد کی طرف سے ہی ہوتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات خواتین بھی مردوں کو ذہنی اذیت دینے میں سبقت لے جاتی ہیں۔ تو میری آج کی بات آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اکثر عورتیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا کبھی کبھی عورتیں بھی بہت ظالم ہو جاتی ہیں۔ میری بہنوں، آپ یہ بھی تو دیکھو کہ وہ عورتیں بھی تو ہیں جو اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹا رہی ہیں، ساتھ دے رہی ہیں، اور جو بیچاری اکیلی اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں، اور اگر انہوں نے مجبوری میں آپ سے کہہ بھی دیا ہے تو وہ بھی تو ظاہر ہے، آپ جب اسکول جاتی ہوں گی تو بچوں کا خیال ان کی دادی یا پھپھو یا کوئی تو رکھتے ہوں گے نا، تو گھر بھی چلاتے ہوں گے، تو انہوں نے تو آپ کو جاب سے نہیں نہ روکا، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے اگر آپ اپنا گھر سمجھے تو، ساس سسر کو اپنا والدین سمجھتے تو آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے کتنی عزت بڑھ جاتی۔ خیر، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے، اور میری ویڈیو کا جتنا ہو سکے شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔